اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے چاند رات سے پہلے اگر آپ بھی شخص یہ عمل کر لیں، یقین جانے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے مقدر بدل جائیں گے، آپ کا نصیب بدل جائے گا، اور آپ کو مال و دولت عطا کی جائے گی، ایسی جگہ سے عطا کی جائے گی جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، وہ کون سا ایسا عمل ہے، وہ کون سا نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ اگر ہم اس نایاب وظیفہ کو کر لیں تو ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، ہماری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، وہ وظیفہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو اس طرح پڑھ لیں جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے، یقین جانے آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے نصیب اور مقدر چمک اٹھے گی، جھاگ اٹھے گی۔ آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ اتنا مال کہاں سے آیا۔ معزز سامعین کرام، مگر شرط ایک ہے کہ آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یہ نایاب اور یہ عمدہ مجرب وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب وظیفہ کو۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں۔ دوستو، آپ نے ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہنا ہے، کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے، صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے اور دینا کس کو ہے، تو آپ کے تمام سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب آپ کسی غریب اور جب آپ کسی مظلوم شخص کی مدد کریں گے، جب آپ کسی لاچار شخص کی مدد کریں گے، یقیناً میرا رب آپ کی مدد کرے گا، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے۔ اب آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے، تو معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی بھی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں بلا جھجک
آپ نے شرمانا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے، کیونکہ میرے اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اگر ایک کھجور کا دانہ بھی دے دے، میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ ریاکاری کی نسبت سے، دکھاوے کی نسبت سے اور اس نسبت سے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، آپ نے اس نیت سے صدقہ نہیں دینا، کیونکہ آپ کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ میرے اللہ قرآن کریم فرقان حمید نے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اگر اللہ کی رضا کی خاطر، دکھاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے، اس نسبت سے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، وہ اگر احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کا وہ صدقہ قبول نہ ہوگا، جبکہ اس کو الٹا ثواب کے بجائے عذاب دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اب صدقہ دینے سے ہوتا کیا ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ صدقہ دینے سے آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے مال سے تھوڑا سا ایک حصہ بھی اگر صدقہ دے دیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اگر تلفظ ٹھیک نہیں آپ ہماری ویڈیو کو پیچھے کر کے 3 مرتبہ سن سکتے ہیں۔ اب تلفظ کا ٹھیک ہونا یا نہ ہونا اس سے کیا اثر پڑتا ہے تو معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر زبر، زیر اور پیش کو غلط کرنے سے، الٹا پڑھنے سے اس لفظ کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے پڑھ رہے تھے تو آپ کو الٹا عذاب دیا جائے گا، اگر زبر تھی آپ نے زیر پڑھ لی، پیش تھی آپ نے کچھ اور پڑھ لیا تو آپ کو ثواب کے بجائے الٹا عذاب دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے جب 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، پھر آپ نے 313 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ چاند رات سے پہلے پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، میرا رب میری مشکلات کو حل کرے گا، میرا رب میری تمام مصیبتوں کو حل کرے گا، پھر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کیا ہونے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے
صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔